قابل احترام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی گئی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ تم دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور دوڑو تم اپنے رب کی جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، اعدت للمتقین، وہ متقین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مغفرت کی طرف، جنت کی طرف اور رب کی رضا کی طرف، دین پر عمل کرنے کی طرف دوڑنے کا حکم فرما رہے ہیں، سبقت اختیار کرنے کا حکم۔ دوڑو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کو راضی کرنے کی طرف دوڑ لگاؤ، سبقت کرو، کوشش کرو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، یہاں حکم اللہ کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ تم دین کی طرف دوڑو، کہ دنیا کی کامیابی تو عارضی ہے، دین کی کامیابی وہ دائمی ہے۔ جس کو اپنے رب کی طرف سے مغفرت مل جائے اور جنت مل جائے، یہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نیکیوں کی طرف دوڑنے کا حکم فرما رہے ہیں، فاستبقوا الخیرات کا حکم دیا گیا کہ تم نیکی کے کاموں میں، اچھے اعمال میں، اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگاؤ، بلکہ دوڑو، آگے بڑھو۔ اس دور میں کیونکہ اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے کہ انسان دنیا کے مال کی طرف دوڑ رہا ہے، دنیا کی جائیداد کی طرف دوڑ رہا ہے، دنیا کے اسباب کی طرف دوڑ رہا ہے، منصب اور عہدوں کی طرف دوڑ رہا ہے، دنیا کے عیش و عشرت کے سامان کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اتنا ہی زیادہ آج کا انسان بیچارہ بے سکون اور پریشان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس دنیا کے پیچھے انسان جتنا دوڑے گا، دنیا اتنا دوڑائے گی۔ اس دنیا کے پیچھے انسان جتنا اپنے آپ کو کھپائے گا، دنیا اتنا ہی زیادہ اس انسان کو گھن چکر بنائے گی اور دنیا اپنے پیچھے پیچھے لگا کر رکھے گی۔ اور اگر دنیا کو انسان لات مار دے تو یہ دنیا خود پیچھے پیچھے قدموں کے ساتھ ساتھ آتی ہے۔ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے اس دنیا کو رغبت کی نظر سے نہیں دیکھا، اللہ نے دنیا کو خود ان کے قدموں میں لا کر ان کو عطا کیا۔ اگر ہم بھی اسی طرح دنیا کی دوڑ کو چھوڑ کر دین کی دوڑ اور دین کی رغبت کی طرف بڑھ جائیں، اللہ کے دین کی فکر میں لگ جائیں، تو آج بھی اللہ اس دنیا کو ہمارے قدموں میں لا دیں گے۔ دنیا جو مقدر کی ہے وہ خود ہمارے پاس آئے گی۔ محنت اور کوشش کرنی ہے، لیکن اندھا دھند آنکھیں بند کر کے، حلال و حرام کو بھول کر، جائز ناجائز کو بھول کر دنیا کے پیچھے نہیں دوڑنا کہ بس کسی بھی طرح ہو، بس آئے ہمارے پاس، مال آئے، دولت آئے، دنیا آئے، بس ہمارا مطمع نظر اور ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ اس کو منع کیا گیا، اس سے انسان کا نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بجائے انسان اعمال کی طرف رغبت رکھے، اعمال کی طرف دوڑے، بقدر ضرورت دنیا کے لیے محنت کرے، بقیہ کوشش اس کی یہ ہو کہ میرے اعمال میں اضافہ ہو، نیکیوں میں اضافہ ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اس کوشش میں لگے گا تو اللہ اسے سکون، راحت، اطمینان، کامیابی، عزت و عظمت کی دولت نصیب فرمائیں گے۔ جو صحابہ اکرام اور تابعین اور اولیاء اکرام کو اللہ نے یہ شرف اور عزتیں عطا فرمائی کہ انہوں نے دین کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا تو اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں ہی کامیابیاں بھی عطا فرمائی، مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت، عظمت عطا فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کے پاس تو دنیا نہیں تھی، ان کے پاس تو دنیا کی دولت نہیں تھی، اور بظاہر وہ بہت بڑے کوئی حسب نسب کے مالک بھی نہیں تھے، وہ تو بیچارے شکل سے بھی حبشہ کے رہنے والے، کالے رنگ کے کالے تھے، اور ان کے پاس تو دنیا کا کوئی منصب اور عہدہ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے، حضور کا کلمہ پڑھا اور نیکی کے کاموں میں انہوں نے جب رغبت کی، اعمال کی طرف وہ لگے اور اللہ کے نبی کی مان کر چلے،
تو دنیا کچھ نہیں تھی، لیکن اللہ نے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں سے 1000 گنا بڑا ان کو مرتبہ عطا فرمایا، اتنا بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا بلال ہے، مجھے جب جنت کی سیر کرائی گئی تو وہاں پر مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جنت میں یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ایک صحابی ہیں، آپ کی مسجد کے مؤذن ہیں، یہ بلال ہے، یہ وہ جنت میں چل رہے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ ہے۔ اتنا بڑا مقام ہو گیا، مؤذن رسول بن گئے، مؤذن مسجد نبوی بن گئے، حالانکہ ان کے پاس بظاہر دنیا کچھ نہیں تھی، لیکن دین پر عمل کیا تو اللہ نے اتنا بڑا منصب عطا فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں میرا بلال چلتا تو مدینہ کی گلیوں میں ہے، لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے۔ یعنی یہاں پر وہ چل رہے ہیں، لیکن اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، ان کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی تھی۔ تو یہ حضرت بلال کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا کہ انہوں نے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم پر عمل کر کے دکھایا، اور اعمال پر سبقت کی اور اس پر دوڑ لگائی، محنت کی، تو اللہ نے یہ صلہ دیا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم قناعت حاصل کر لو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ پرسکون زندگی گزارو، تو اس کے لیے فرمایا کہ جب دنیا کا معاملہ آ جائے تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اس کا کیا مقصد ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی موٹر سائیکل عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے سے اوپر والے کو جس کے پاس کار ہے اس پر نظر نہ دوڑائیں، ورنہ حرص پیدا ہوگی، لالچ پیدا ہوگی کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے۔ فرمایا دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو، اللہ نے آپ کو موٹر سائیکل عطا فرمائی، وہ بھی تو ہیں جن کے پاس سائیکل ہے، یہ سائیکل بھی نہیں ہے۔ تو اپنے سے جب نیچے والے کو دنیا کے معاملے میں دیکھیں گے تو اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ پہ بڑھا دیں گے، اضافہ فرما کر اللہ اضافہ کر کے اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں سے نیچے والے کو دیکھنا، اوپر والے کو نہیں۔ اللہ نے ہمیں اگر 2 کمروں کا اپنا مکان عطا فرما دیا، اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں کہ جس کے پاس 4 کمروں کا مکان ہے، ورنہ کبھی بھی سکون نہیں آئے گا، حرص بڑھتی جائے گی، یہ دوڑ دنیا کی بڑھتی جائے گی کہ فلاں کے پاس 4 کمروں کا ہے، میرا بھی اتنا ہونا چاہیے۔ جب 4 کمروں کا ہو جائے گا تو پھر وہ 6 کمروں والوں کی حرص بڑھے گی کہ اس کا اتنا بڑا ہے تو میرا بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے، میری 1 دکان ہے اس کی 2 دکانیں تو میری بھی 2 ہونی چاہیے۔ جب دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھتے رہیں گے تو کبھی بھی جا کر صبر نہیں آئے گا، کبھی بھی اس کی انتہا نہیں ہے، انسان لالچ میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر وہ انسان حلال و حرام، جائز ناجائز کو بھول جاتا ہے۔ بلکہ فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تم سے جو نیچے والا جس کے پاس تو اپنا گھر ہی نہیں، تمہارے پاس چلے 2 کمروں کا مکان تو ہے، وہ تو بیچارہ کرائے پر رہ رہا ہے۔ جب تمہیں ایسے لوگوں کو تم دیکھو گے تو تمہارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ یا اللہ آپ کا کرم ہے کہ میرے پاس اپنا گھر تو ہے، چھوٹا سہی۔ اسی طرح یا اللہ میرے پاس 1 دکان سہی، اس فلاں کے پاس تو 1 دکان بھی نہیں، وہ تو بیچارہ کسی اور کے پاس ملازمت کرتا ہے۔ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے یعنی غربت اور مال کے لحاظ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ شکر کا جذبہ پیدا کرے گا، اور شکر کے نتیجے میں اللہ پھر مال میں اضافہ فرمائے گا۔ اوپر والے کو دیکھنے سے لالچ پیدا ہوگی۔ اور فرمایا جب دین کا معاملہ آئے تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، جو اس آیت میں بھی فرمایا جا رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اس آیت میں بھی یہی سمجھایا جا رہا کہ اپنے جب دین کا معاملہ آئے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو اور دین کے معاملے میں اوپر والے کو۔ اس کا کیا مقصد ہے کہ اگر میں نماز ادا کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے یہ نماز پڑھنے کی توفیق دی، تو اپنے سے نیچے والے کو نہ دیکھو جو نماز نہیں پڑھتا۔ اگر نیچے والے کو دیکھیں گے جو نماز نہیں پڑھتا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی حقارت دل میں آئے گی کہ میں تو نمازی ہوں، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا میرے محلے کا ساتھی۔ فرمایا نہ ان کی طرف نہ دیکھو، دین کے معاملے میں دیکھو اپنے سے اوپر والے کو کہ آپ نماز ادا کرتے ہو 5 وقت کی، وہ بھی افراد ہیں جو تہجد اور اشراق بھی پڑھتے ہیں، جو تم سے زیادہ پڑھنے والے ہیں، تاکہ تمہارے اندر بھی یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ آپ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ 1 سپارہ پڑھتے ہیں
تو ان کی طرف نظر نہ دوڑاؤ جو بیچارے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ان کے لیے دعا ضرور کرو، لیکن یہ نہ دیکھو جی میں تو روزانہ 1 سپارہ پڑھتا ہوں اور وہ میرے پڑوسی تو بالکل بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ فرمایا اس طرح نہ کریں ورنہ دل میں ان کے لیے حقارت پیدا ہوگی اور یہ نقصان ہے۔ لیکن فرمایا اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، آپ روزانہ 1 سپارہ پڑھتے ہیں، فلاں ساتھی ماشاءاللہ وہ 2 سپارے پڑھتا ہے، ان کے اس 2 سپاروں کو اور زیادہ اس کی تلاوت کو دیکھو تاکہ آپ کے اندر بھی وہ شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ تو یہ اصول جب انسان اختیار کر لے گا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمزور کو دیکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ عمل کرنے والے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی تو انسان ہے میرا بھائی اور میری طرح کا ہے، لیکن وہ عمل زیادہ کر رہا ہے، وہ تلاوت بھی کرتا ہے، وہ ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، وہ ماشاءاللہ 5 وقت نماز کے ساتھ تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ جب اپنے سے اعلیٰ دین پر عمل کرنے والے کو دیکھیں گے تو شوق اور جذبہ ہمارے اندر بھی یہی پیدا ہوگا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نسخہ بتایا کہ اگر اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو کبھی بھی نہ مال کی حرص پیدا ہوگی، نہ کبھی بھی ناشکری کا جذبہ آئے گا، اور نہ ہی کبھی احساس کمتری پیدا ہوگی، بلکہ انسان اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنے گا۔ تو جو آیت کریمہ خطبے میں پڑھی گئی، یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں تم دنیا کی طرف نہ دوڑو بلکہ دین کی طرف دوڑو۔ تمہاری کوششیں، تمہاری محنتیں، تمہاری بھاگ دوڑ، تمہاری شب و روز کی محنت یہ ہونی چاہیے کہ میرے اعمال میں اضافہ ہو، میری نیکیوں میں اضافہ ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری آخرت کی زندگی بن جائے۔ نہ یہ کہ یہ ہو کہ ہر وقت ہماری کوشش اور جستجو ہو کہ میرے پاس مال میں اضافہ ہو جائے، دنیا میں اضافہ ہو جائے، میں زیادہ بڑا مالدار بن جاؤں۔ تمہاری اگر زیادہ صلاحیتیں دنیا کی طرف لگی رہیں گی تو تم دنیا میں دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے اور بے سکون ہو جاؤ گے۔ راحت اور سکون تو اس میں ہے کہ تم اللہ کو راضی کرنے والے بنو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ پر عمل کرنے والے بنو، جو اللہ فرما رہے ہیں تم میری مغفرت اور میری جنت کے لیے ایسے اعمال کرو اور اس کی طرف دوڑو اور سبقت کرو اور مقابلہ کرو اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اعمال میں، نیکیوں میں خوب آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔